لیکن شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. اور باٹم لائن یہی ہے جو شرک کے بغیر آ گیا, اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کا شرف حاصل ہوا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ, معاذ تمہیں پتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم, عرض کیا اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم, مجھے تو معلوم نہیں. فرمایا حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اس کے ساتھ شرک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ, پھر بندوں کا حق اللہ پر, جو ایک کا حق ہوتا ہے نا وہ دوسرے کا ذمہ داری ہوتی ہے, گویا اللہ کے ذمے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق العباد علی اللہ, بندوں کا حق ہے اللہ پر, اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, جو شرک نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہ کرے. یہ اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ بغیر شرک کے اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عذاب نہیں کرے گا. یہ باٹم لائن. جو شرک کرتا ہے وہ پھر جتنے مرضی نیکیاں کرتا پھرے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اسی لیے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کیا کرو. یہ دعا, یہ جو شرک ہے نا یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے, انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جیسے چیونٹیاں جسم کے اوپر چڑھ جاتی ہیں بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا, اسی طرح شرک کا پتہ نہیں چلتا, یہ بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا سکھائی نبی کریم, اللہ اس شرک سے بھی بچا جس شرک کا مجھے علم ہو, اور اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہی نہ ہو. اللہ